الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتا ہے. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ اپنی برکتوں کے ساتھ اور رحمتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے. جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے اور دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جب جہنم سے آزادی کا پروانہ اپنی مخلوق میں چنیدہ احباب کو عطا فرمائے. اللہ ان میں ہم کو بھی شمار فرمائے. اس عشرہ کی مناسبت سے مجھے امام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے سب کچھ کیا. سوچنا یہ ہے کہ امت نے نبی کے لیے کیا کیا. سیرت کی کتب اور تاریخ کی کتب اس بات پر شاہد ہیں کہ جس نے جب نبی کے لیے کچھ کیا ہے تو اللہ کریم نے ان احباب کے اسماء کو، ان کی خدمات کو معدوم نہیں ہونے دیا.
بلکہ ایک جاویدگی عطا فرمائی اور ایک امتیازی حیثیت انہیں معاشروں میں عطا فرمائی ہے۔ وہ ماضی قریب کا معاملہ ہو یا ماضی بعید کا معاملہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ کا حوالہ ہو، تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا خدمت کا، کوئی ایسی محبت کا معاملہ کیا ہے، اللہ کریم نے انہیں اپنا قرب اور مقبول بندوں میں شمار کرتے ہوئے ان کے ناموں کو اور ان کی سیرت کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ تو آج ان حضرات نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ان سے محبت کی، ان کے لیے قربانیاں پیش کی، ان حضرات نفوس قدسیہ میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ذکر ہو اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا جب بھی ذکر ہوگا تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمات کا ذکر یقینی ہے کہ کس انداز میں آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور خدمت کے لیے مامور رہیں۔ غیر معمولی انتخاب ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اس لیے کہ اس ہستی کی خدمت کے لیے انہیں چنا جا رہا ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی سب سے اعلیٰ اور ممتاز ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے جس عظیم المرتبت بی بی کا انتخاب فرمایا، وہ اپنے مقام و منزلت اور قدر و اہمیت میں کس درجہ پر فائز ہیں، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے معزز مہمان سے پوچھیں گے۔ آپ کی سیرت و کردار پر آج گفتگو ہوگی اور خدمت رسول کے حوالے سے جس انداز میں آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اس پر کلام ہوگا۔ آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان انتہائی علمیت اور علوم دینیہ کے حوالہ سے سرگرم اور متحرک شخصیت ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے شب و روز اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کمال انداز میں دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ عزیزم محترم مفتی محمد اظہر سعیدی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ایک غیر معمولی انتخاب ہے، کیونکہ ان کی خدمت کے لیے انہیں چنا جا رہا ہے کہ جو کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ وجود ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو انتخاب ہے، اس انتخاب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور انتخاب کی وجہ ہے۔ جی شکریہ خاور صاحب۔ جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ جس بھی شخصیت کا، جس علاقے کا، جس چیز کا بھی تعلق نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا، رب کریم نے ان کو بھی قیامت تک عزتیں بھی عطا فرمائی اور ان کے نام کو بھی ہمیشگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جی، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 30 میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جی، بہت ساری چیزوں میں افضل اور اعلیٰ چیزیں نبی رحمت علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جس گھر کے اندر، جس گھرانے کے اندر نبی رحمت علیہ السلام کو بھیجنا تھا، جی جی، آپ کے والد محترم کا نام پاک عبداللہ عطا فرمایا گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ کا سبحان بندہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا نام پاک آمینہ عطا فرمایا گیا، جس اللہ کا معنی اکبر، امن والی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی رحمت علیہ السلام جب پیدا ہوئے جی تو جنہوں نے سب سے پہلے جی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کا نام سیدہ شفا رضی اللہ اللہ عنہا اللہ تھا۔ اللہ، تو سبحان اللہ۔ ناموں کے انتخاب واہ اور عظیم شخصیات اور معتبر اور پاکیزہ شخصیات کا انتخاب بھی رب کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو آج جیسے ہم عظیم ہستی کی بات کر رہے ہیں، جی جن جی، کے حالات زندگی کے ہم طرف جائیں گے، بات کریں گے، تو امام محمد رضا خان لکھتے ہیں کہ رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کو جو دائیاں مردعات اچھا عطا فرمائی، ان میں سے پہلی کا نام ہے ثویبہ، اچھا، اور یہ ثواب سے مشتق ہے، واہ واہ تو واہ، یہ بھی واہ، ایک واہ، بہترین سبحان بات ہے۔ اللہ، سبحان اور پھر اللہ۔ حلیمہ سعدیہ، ذرا دونوں پہ غور کیجئے، حلیمہ حلم سے نکلا ہے اچھا، اور سعدیہ سعد سے نکلا ہے، سعادت۔ واہ واہ واہ، حلم
بردباری اور سعادت نیک بختی۔ خود نبی رحمت علیہ السلام کے حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک ہے حلم، واہ 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 واہ، تو حلیمہ، سبحان اللہ۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ میں کسی بیٹے کو لینے کے لیے آئی جی تو جناب عبد المطلب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کس قبیلے سے ہو، اچھا چونکہ عرب کے اندر سب سے پہلے قبیلہ ہوتا تھا۔ تو فرماتی میں نے کہا بنی سعد۔ اچھا، پوچھا نام، میں نے کہا حلیمہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو عبد المطلب مسکرا دیے اچھا اچھا اچھا، اور حلیمہ سعدیہ فرماتی مسکرا کے بولے جی حلم، واہ سعادت، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے پاس یہ 2 چیزیں آ جائیں رب کریم اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا قبلہ، یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل جو ہے وہ نبی، اور نبی کے نبی ہونے کی دلیل نبی کا حلم۔ تو ادھر حلم کا پیکر ہے اور ادھر انتخاب حلیمہ کا۔ حلیمہ، کیا خوبصورت کیا امتزاج ہے، خوبصورت سبحان رب کریم نے اللہ، یہ واہ واہ۔ امتزاج بتایا۔ جی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ تعلق جو ہے جی، وہ عرب کے قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے، اچھا بنی سعد، جی اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں امام محمد بن سعد نے آپ کا جو سلسلہ نسب ذکر کیا ہے جی وہ کچھ اس طرح ہے: حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ جی بن حارث جی بن شجع جی بن جابر بن ازارم بن ناصرہ بن فسیحہ بن نصر بن سعد بن بکر بن حوازن۔ یہ حضرت حوازن قبیلے کے ساتھ آپ کی ایک شاخ ہے، بنی سعد اس قبیلے سے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے جو خامد ہیں اور نبی رحمت علیہ السلام کے ردائی والد محترم، ان کا نام ہے حارث، اچھا ٹھیک ہے، اور کنیت تھی ابو زبیب۔ واہ، ابو زبیب کنیت سے مشہور تھے۔ ان کا سلسلہ نسب بھی طبقات بن سعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ حارث بن عبد العزہ بن رفاعہ بن مالان بن ناصرہ بن فسیہ بن سعد بن بکر بن حوازن۔ واہ واہ واہ۔ تو خبر صاحب یہاں ہم ناظرین کے لیے ایک بات یہ توجہ کے لیے ہے، جی عرب جو ہے، جی عرب والوں نے زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے ٹھیک ہے، پوری دنیا کو 2 حصوں میں کیا ہے۔ اچھا عرب والے خود کو عرب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور باقی ساری دنیا کے زبانوں کے اعتبار سے اچھا عجم کہتے ہیں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، عرب کا مطلب ہوتا ہے جو ما فی الضمیر، جو سوچ رہا ہے، جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ کھلے انداز میں بیان کر جائے، اسے کسی قسم کے الفاظ کے چناؤ میں، اچھا الفاظ کے انتخاب میں زبان کے اعتبار سے مسئلہ نہ ہو، اچھا، اسے عرب کہتے ہیں۔ اور عجم اسے کہتے ہیں گنگا، یعنی اپنے ما فی الضمیر کو صحیح طور پہ ادا نہ کر سکے، ٹھیک، جس کے پاس زبان میں، لغت میں اتنے لفظ زیادہ نہ ہوں اچھا اچھا کہ جس کی وجہ سے اسے انتخاب کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، لفظ کم ہونے کی وجہ سے۔ تو عرب والوں کا شروع سے یہ معیار ہے کہ وہ باقی سارے اہل زبان کو عجم کہتے ہیں، اچھا گنگا۔ ٹھیک ہے، اور عرب والے خود، اور یہ ان کا حق بھی ہے، عرب ایک فصاحت والی زبان ہے اور عرب کو اس پہ ناز تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات مقدسہ نے اسی لیے کلام مجید فرقان حمید، رب کریم کا جو کلام مجید فرقان حمید ہے جی جی، وہ عربی زبان میں آیا۔ اچھا، نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اقدس عربی تھی، جی، تو اس لیے یہ فصاحت کی اس کائنات کے اندر اہل زبان میں سب سے فصیح و بلیغ جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ما رأیت افصح منک یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بڑھ کر کبھی کسی کو فصیح نہیں پایا۔ سبحان اللہ، آپ کی فصاحت کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام محمد رضا خان نے ایک منظر بھی باندھا ہے کہ جب عرب والے بیٹھے ہوں جی، جو ساری دنیا کو عجم کہہ رہے ہوں، گنگے، ٹھیک ہے، وہ عرب والے جب بیٹھے ہوں فصیح و بلیغ انسان، صحیح، نبی رحمت جب گفتگو فرمائیں
تو پھر بات یہ ہوتی تھی کہ تیرے سامنے ہیں یوں دبے لجے اللہ 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 فصحا عرب کے بڑے بڑے، سبحان اللہ. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ نے اہل عرب اور ان کی فصاحت و بلاغت کا ذکر کیا اور وہ مخصوص خطہ جسے وہ عرب گردان تھے اور باقی سارا جو ہے وہ اقوام عالم کو عجم کہتے، تو آیا یہ مختلف قبائل میں اور داعیہ جو ہیں ان کو منتخب کرنے کی کیا وجہ یہی تھی جی بالکل بالکل، کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی نگرانی میں دے دیا جائے تاکہ وہ ایک عرب کا ایک جو مخصوص جو ہے لہجہ جو ہے زبان جو ہے اس کی حوالہ سے تربیت کی جائے؟ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو نبی رحمت علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ما یمنعنی، ایسا بھلا کیوں نہ ہو، اچھا، انا من قریش و اردیت فی بنی سعد، واہ، میں خود قریشی ہوں جی، اور میں نے مدت رضاعت جو ہے وہ بنی سعد قبیلے میں گزاری ہے. واہ واہ واہ، گویا عرب کے اندر فصاحت کا معیار دو قبیلے تھے، قریش اچھا، اور بنی سعد. جی. تو نبی رحمت علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا کہ ہوں میں قریشی اور وقت گزارا میں نے بچپن کا بنی سعد قبیلے میں، تو لہٰذا میری فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اسی لیے یہ عرب کا رواج ہوتا تھا، چونکہ ظاہری طور پر دوست احباب ناظرین جانتے ہیں اس بات کو، جی، کہ دیہات کے اندر اس خطے کی زبان اصل اعتبار سے، اصل لہجے سے، اصل الفاظ میں محفوظ ہوتی ہے بنسبت شہروں کے. ٹھیک ہے. شہر کے اندر مختلف اضلاع، مختلف خطوں کے لوگ جب آتے ہیں آپس میں، کئی زبانیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جی. تو عرب والوں کو اپنی زبان کی حفاظت کی اتنی فکر ہوا کرتی تھی. اچھا 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 اچھا. اور آپ یہ رواج عرب اس لیے قائم ہوا تاکہ بچے جو ہیں وہ عرب کی وہ حقیقی جو زبان ہے وہ سیکھیں، اس لہجے کو، اس الفاظ کو محفوظ کر سکیں. سبحان اللہ. اور آپ ذرا اس پہ توجہ کیجئے، جی، ہم ناظرین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پہ توجہ کریں کہ جو اہل عرب، جی، جو لوگ مائیں اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ساری ان کی جدائی برداشت کرتی تھی، اللہ، اس لیے کہ زبان کی حفاظت اور لہجے کی حفاظت رہ جائے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دے دینا، یہ بہت بڑا کام، یہ بہت بڑا کام ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے عرب والے جو ہیں اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کو بھی چونکہ رب کریم نے فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، جی، تو آگے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی، کس طرح وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور نبی رحمت علیہ السلام سبحان اللہ، کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف تشریف. اچھا حضرت یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اہل عرب جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خود سے دور کرتے صرف اس وجہ سے کہ اہل زبان ہوں، تاکہ ایک زبان جو ایک دیہات کے ماحول میں سیکھی جا رہی ہے، چونکہ آمیزش ہو چکی ہوتی ہے شہر کی زبان میں، ان کے لہجہ میں، ان کے انداز میں، تو دیہاتوں میں وہ حقیقی انداز موجود ہوتا. تو اس نسبت سے وہ بچوں کو بھیجتی تاکہ ایک اہل عرب کی وہ خالصتاً زبان جو ہے، رواج جو ہے، جو تربیت حاصل کر لے بچے، تاکہ وہ اصل قائم رہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ ہی مختلف ہے، تو ان کی تربیت یا انہیں سکھانے کا عمل حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنا یہ کیسا معاملہ ہے کہ جو خود معلم کائنات بن کر تشریف لائے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے کے حوالہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے یا آپ نے جا کر حلیمہ سعدیہ کو سکھایا؟ ذرا اس پر ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، جی، یہ بنی سعد قبیلہ عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جس کے مردوں کے ساتھ ساتھ جی، وہاں کی عورتیں بھی شاعری کرتی تھیں. اللہ اکبر. اچھا جی. اور عرب کے اندر شاعری جو ہے نا جی، یہ گٹھی کے اندر ہے. اچھا اچھا اچھا. کہتے ہیں وہ عام اصطلاح میں بھی جب گفتگو کرتے تو شیریں حسن کے ساتھ کرتے تھے. حسن کے ساتھ کرتے. واہ واہ. اور ہمارے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں جی کہ کسی بھی زبان اور لغت کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ شاعری کے اندر ہوتا ہے. اچھا اچھا، بالکل صحیح ہے. اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی رحمت علیہ السلام کو
لوری دیا کرتی تھی جی تو وہ بھی شاعری کے انداز میں دیا کرتی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مورخین سیرت نگاروں نے وہ لفظ محفوظ کیے ہیں جن جی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کیسے ان کے اندر رچ بس گئی تھی. سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی رحمت علیہ السلام کو لوری دیا کرتی تو تب یہ لفظ ساتھ ساتھ دہرایا کرتی تھی یا ربی اذ اعطیتہ اللہ اب کے ہی سبحان اللہ رب کریم جب تو نے مجھے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے تو اسے ایک درازی عمر اور طویل صحت والی زندگی عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یعنی کہ پہلے لفظ ہی بڑے محبت بھرے واہ واہ اور دل سے نکلنے والے الفاظ ہیں. پھر فرماتی یا ربی اذ اعطیتہ فاب کے ہی وَأَعْلَيْهِ إِلَى الْأُولَى واہ وَرَكِّهِ اے پاک پروردگار تیرے علم پاک میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے سبحان وہ میرے اس پیارے بیٹے کو عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین سلسلہ گفتگو جاری ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا عالم ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت ہے اور ان کی محبت کا کیا خوبصورت ذکر ہو رہا ہے اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے اور سانسوں کا سلسلہ جو ہے کچھ اس انداز میں اس ذکر کے ساتھ متعلق رہے کہ زندگی کا سلسلہ چاہے تمام ہو جائے یہ ذکر تمام نہ ہو. مختصر بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز ناظرین بریک سے قبل گفتگو ہو رہی تھی اور جناب حضرت حلیمہ سعدیہ نے کس انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور کس خوبصورت انداز میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچپن کے عالم میں لوریاں دیا کرتی. میں حضرت سے گزارش کروں گا وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اچھا یہاں ایک بات ڈسکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں آئے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زیادہ عمر کی تھی ٹھیک ہے تو شاید ان میں فصاحت و بلاغت آ گئی ہوگی. اچھا نبی رحمت علیہ السلام کی جو ردائی بہن ہیں حضرت شیمہ جی حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ کا لفظ جو ہے سیما لکھا ہے ٹھیک اور شیمہ اور سیما اور سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ردائی بہن جو تھی جی جی ان کا معنی دور سے چمکنے والی. اچھا تو یہ بھی ایک فضل و کرم رب کریم نے عطا فرمایا ہے نبی رحمت علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا یہ جب نبی رحمت علیہ السلام کو لوری دیا کرتی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی لوری کا انداز بھی بڑا بہترین تھا. آپ فرماتی ہیں ھذا اخ لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و عمی. یہ ہے تو میرا بھائی اچھا نہ میری ماں نے اسے جنا ہے اور نہ میرے باپ یا میرے چچا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نسب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے فدیتہ من مخول و معمی جی لیکن پھر بھی میں صدقے واری جاؤں اپنے سورے ویر محمد مصطفیٰ کی ذات مقدس پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَنْ میں ہی اللہم فیما تنمی اے رب کریم جس کو بھی تو نے جتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اس سے بڑھ کر میرے اس پیارے بھائی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا فرما. سبحان اللہ. پھر کبھی یہ کہا کرتی تھی یا ربنا اب کی اخی محمدا حتیٰ اراہ یافعا و امردا. اے رب کریم تیری بارگاہ میں یہ فریاد ہے کہ میرے پیارے بھائی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو صحت و عافیت والی زندگی دے اور اسے پھر میری آنکھوں کے سامنے جوانی بھی عطا کر. میں اسے جوان ہوتا دیکھوں. ثم اراہ سیدا مسودا پھر میں اسے ساری دنیا کا سردار بنتے ہوئے بھی دیکھوں. سبحان اللہ. حضرت دیکھیے کیا خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عقیدت اور محبت ہے حضرت شیمہ کی بھی کہ دیگر قبائل اور گھرانوں کی بچیاں جب اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آتی تو حضرت شیمہ حضور کو لے کر جاتی تھی. حالانکہ ان کے حقیقی بھائی حضرت عبداللہ بھی تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس انداز میں والہانہ محبت ہے. اور میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو جاری رکھیں جناب بہت لطف آ رہا ہے. اور پھر بڑے فخریہ انداز میں یہ عرض کرتی سبحان اللہ کہ وقبت عادیہ معن والحسدا
اللہ اللہ اے رب میرے پیارے بھائی سے دنیا میں جتنے بھی لوگ حسد کرنے والے ہوں، جیسے دشمنی رکھنے والے ہوں، جی ان سب کو ذلیل اور تباہ و برباد کر دے. اللہ اللہ وآتی عزا یدوم ابدا، اور ہمیشہ رہنے والی عزت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرما سبحان دے. اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر جیسے آپ نے کہا ہے کہ محبت کا انداز دیکھیے جی کہ جب چونکہ نبی رحمت علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے جی عبداللہ جی جی سعدی، اور طبقات ابن سعد میں حضرت شیمہ کی ایک اور بہن کا بھی ذکر آیا جن کو انیسہ بنت حارث کہا گیا واہ ہے. واہ. جی جی تو جب نبی رحمت علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے گئے جی اپنے بھائیوں رضائی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، تو فرشتوں نے جب نبی رحمت علیہ السلام کو وہاں سے لے کے جانے لگے اچھا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے خوف زدہ ہوئے ہوں اور معصومانہ سوالات کرنے شروع کر دیے. پہلے تو صحیح. ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہوں تو کہنے لگے کہ آپ لوگ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں، اچھا یہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہوں یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، اچھا یتیم ہے، اس کا باپ نہیں، اس کو قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا. تو وہاں مورخین نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ بھائیوں نے اور دوستوں نے یہ عرض کی کہ اگر اسے معاذ اللہ قتل کرنا ہی ہے تو اس کی جگہ ہم حاضر ہیں، ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، اللہ ہمارے قریشی بھائی کو کچھ نہ کہنا. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف برادران یوسف کا کردار بھی ہے ہائے ہائے اور ایک طرف نبی رحمت علیہ السلام کے رضائی بھائی اور ان کے دوستوں کا بھی کردار بھی ہے. سبحان اللہ. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سعادت ہے، بے شک. فضل کی بات ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کو جو کچھ بھی سکھایا ہے سبحان اللہ سبحان حضور اکرم علیہ السلام کے رب کریم نے ہی سکھایا ہے. واہ واہ. حضرت تو میں حضرت حلیمہ جی سعدیہ جی سکھانے کے آتی سبحان اللہ. جب حضور کو لے کے گئیں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا پورا گھرانہ ہی حضور سے سیکھنے کے لیے واہ تیار واہ ہو واہ گیا. واہ. سبحان اللہ سبحان حلیمہ اللہ. سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دفعہ رات کی تاریکی تھی جی اور نبی رحمت علیہ السلام تقریباً 9 ماہ کے تھے. جی اور خبر صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں 9 ماہ کی عمر سے ہی اچھا نبی رحمت علیہ السلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمانا شروع ہو واہ گئے واہ تھے واہ واہ. سبحان اللہ. اور صرف 10 ماہ کی عمر میں تیر اندازی آپ نے سیکھ لی تھی. صحیح. اب فرماتی ہیں ایک دفعہ رات کی تاریکی میں میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ہے صحیح. اور پکار رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اللہ. آنکھیں سو گئی ہیں، انسان سو گئے ہیں، میرا پاک پروردگار نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان تو اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جو رضائی والد تھے حضرت حارث، جی ان کو بھی رب کریم نے اسلام کی دولت سے نوازا. سبحان حضرت اللہ. شیمہ کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا. عبداللہ سعدی کو اسلام کی دولت سے نوازا. حضرت حارث خود فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت علیہ السلام سے ملنے کے لیے میں مکہ گیا جی تو مشرکین نے مجھے روک کر کہا حارث جی تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے آج کل. وہ کہتا ہے رب کریم نے 2 گھر بنائے ہیں، ایک کو دوزخ کہتا ہے، ایک کو جنت کہتا ہے، کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. جی حارث فرماتے ہیں میں ان سے واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی بیٹے میں یہ کیا سن رہا ہوں، جی تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو حضرت حارث فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا جی اور فرمایا ابا جان میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ برحق ہیں. اللہ اکبر. کل میدان معاشر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ سبحان یہ ہے اللہ. وہ دن جس کی میں باتیں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو سبحان حضرت اللہ. حارث جب سبحان اسلام اللہ. لے آئے جی تو بعد میں فخریہ کہا کرتے تھے میرے بیٹے محمد نے مجھے کہا ہوا ہے واہ واہ واہ. صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حشر کے میدان میں دکھاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے. اور آپ کا جملہ سنیے جی فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ حشر کے میدان میں جی. جب حضور میرا ہاتھ پکڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں بلکہ جنت الفردوس میں لے کے سبحان جائیں گے. اللہ سبحان اللہ سبحان لجپال اللہ. پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے. چھوڑ دے. اچھا حضرت وہ خوبصورت دیکھیے پہلو سکھانے کا یعنی معلم کائنات کا یہ سکھانے کا انداز عہد طفولیت میں دیکھیے بچپن کے عالم میں دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی حقیقی اولاد ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب شیر پلانے کا ارادہ کرتی ہیں ایک جانب سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اب دوسری جانب سے بھی چاہا محبت کا غلبہ دیکھیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا اور بتا دیا زمانے کو آغوش مادر میں ہی کہ میں بھائیوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ حق دلانے کے لیے آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کی جس انداز میں پاسداری کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجے سجائے دربار میں ایک بزرگ بی بی تشریف لاتی ہیں، حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں، تشریف لے جاتی ہیں، تو صحابہ کرام کے استفسار پر بتاتے ہیں کہ یہ میری ماں حلیمہ ہے. اکرام بتایا زمانے کو کہ ایک رضائی ماں کا یہ مقام ہے نبی کی نظر میں، تو حقیقی ماں کی قدر و منزلت کیا ہوگی. تو احباب تو ایک دن ماں کا دن مناتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاتی ہے کہ ہر لہجہ جو ہے وہ ماں کی عزت اور محبت کے حوالے سے زندگی جو ہے وہ سرشار ہونی چاہیے. حضرت وہ واقعہ بیان فرمائیے گا کہ جب اس قبیلہ کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت شیمہ آئیں ان کی آزادی کے لیے، تو حضور نے کس انداز میں اکرام فرمایا؟ نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی. نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی سگی والدہ جناب سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جی جن عظیم ہستیوں کو اپنی ماں کہنے کا شرف عطا فرمایا ہے، جی جی ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں کہ کائنات کے والی نبیوں کے سردار علیہ السلام نے جنہیں اپنی ماں کہا ہو. واہ واہ واہ. حضرت ثویبہ ہیں جنہیں حضور نے اپنی ماں کہا ہوا ہے. سبحان اللہ. سیدہ ام ایمن ہیں جنہیں نبی رحمت علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا ہے انتی امی بعد امی، اللہ میری ماں کے بعد اگر کسی نے مجھے ماں کی طرح سنبھالا ہے تو ام ایمن نے سنبھالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں مختلف روایات ہیں. طبقات ابن سعد میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی اچھا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے رہائش اختیار کی، جی. اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو نبی رحمت علیہ السلام سے قحط سالی کی اپیل کی کہ حضور اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. تو نبی رحمت علیہ السلام نے 40 بکریاں عطا فرمائیں اور 1 اونٹ سامان سے لدا ہوا عطا فرما دیا. یہ 2 دفعہ اس طرح ہوا. حضرت محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں حضور کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون چلتی ہوئی آئیں، نبی رحمت علیہ السلام کی جیسے ہی نظر پڑی حضور کھڑے ہوئے اور فرمایا میری ماں آ گئی ہے، میری ماں آ گئی ہے. تو یہ نبی رحمت علیہ السلام نے رشتوں کو اس طرح نبھا کر دکھایا ہے کہ کبھی اپنے رشتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو نبھا کے دکھاتے ہیں. کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ. اب جیسے آپ نے بات کی ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب غزوہ حنین کے بعد جی مال غنیمت کا جو سامان تھا صحیح، وہ جو جعیرانہ ایک مقام ہے جہاں جب عمرہ کرنے کے لیے دوست احباب جاتے ہیں صحیح، تو مسجد جعیرانہ سے ایک احرام باندھتے ہیں. ایک جگہ ہے بڑی افضل ترین جگہ ہے. جی جی. شیخ عبدالحق یعنی مدینہ شریف سے واپسی پہ جو ہے وہ وہاں سے نیت کرتے ہیں عمرہ کی؟ نہیں، وہاں سے نہیں. اچھا. یہ مکہ المکرمہ میں سے جانا ہوتا ہے. جو مدینہ شریف سے جانا ہوتا ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جسے بیر علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. شیخ عبدالحق مولوی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسجد جعیرانہ سے اعتکاف کی افضلیت یہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے نبی رحمت علیہ السلام کی 100 دفعہ زیارت ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ افضل ترین مقام ہے. وہاں مال غنیمت کا سامان اکٹھا کیا گیا جس کو بعد میں تقسیم کیا جانا تھا. تو سیرت نگارہ میں لکھا ہے کہ جب حوازن قبیلے کے لوگ گرفتار کر کے لائے گئے، ٹھیک ہے، ان میں بنی سعد کا قبیلہ بھی تھا. اچھا اچھا. تو ایک عورت اصحاب رسول کو بتا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. اچھا وہ اعتبار نہیں کر رہے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو عرض کی حضور مجھے پہچانیے، میں شیمہ ہوں، میں آپ کی بہن ہوں. سبحان اللہ. تو اور مسکرا کے عرض کرنے لگی حضور نشانی یہ ہے میں آپ کو کندھے پہ رکھ کے جب لوریاں دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ پاک پروردگار میرے بھائی محمد کو عزتی اور شرف عطا فرما، میں اسے سردار بنتا ہوا دیکھوں. تو الحمدللہ رب کریم نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے اور آپ کو رب کریم نے ساری کائنات کی سرداری عطا فرمائی ہے. حضور تب میں آپ کو جب کندھے پہ آپ کا سر اقدس رکھتی تھی تو ایک دفعہ آپ نے یہاں کاٹ لیا تھا. تو وہ نشان ابھی موجود ہیں، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں. تو نبی رحمت علیہ السلام کھڑے ہوئے آنکھوں
سے آنسو جاری تھے، چادر کو بچھایا اور کہا اگر یہاں رہنا چاہتی ہیں تو میرے ساتھ رہیے، اللہ اکبر، ساری زندگی عزت و احترام سے رکھا جائے گا، اگر آپ اپنے قبیلے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو وہاں تشریف لے جائیے۔ اچھا حضرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی والدہ اور عزت و تکریم کے اس مقام و منزلت پر فائز ہیں کہ ساری کائنات کی مائیں اور ان کی عزت اس عظیم ماں کی قدموں پہ نثار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، جب آپ نے اپنے جگر پارے کو جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا تو یہ کہتے ہوئے کیا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اور آپ کہتی ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گی، اور کہا کہ اسے ہر دکھ سے دور رکھنا، کہا جو دکھ آئے گا پہلے اپنی جان پر اسے قبول کروں گی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ آمینہ سے لیتے ہوئے جو عہد و پیما کیا، اس کی پاسداری کس انداز میں کی، اور آپ کا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام کرنا یہ معاشرے کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ ہمارا آخری سوال ہوگا اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ جی، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جو عہد و پیمان کیا اس پہ آخر تک اس پہ قائم رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب شک صدر کا واقعہ پیش آیا جی، اس کے بعد تو بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ دو واقعات ایسے ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ جب 2 سال کے بعد میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملوا کے واپس لے جا رہی تھی جی، تو راستے میں کچھ یہودیوں کا گروہ گزرا، انہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کی کچھ نشانیاں دیکھی، ان کہنے لگے اس کا نام کیا ہے؟ اچھا، تو میں نے کہا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے اقتلوہ، اسے قتل کرو، ہائے بنی اسرائیل سے نبوت گئی اور رب کریم نے اس کائنات کا والی جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا میری جان پر کھیل کر تم اس بچے کے پاس پہنچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری دفعہ جب شک صدر ہوا تو آپ کے خامد نے بھی اور قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی حاسد نے یہ غلط کام کیا ہو اور ان پر کوئی جادو وغیرہ کروا دیا ہو، تو کسی کاہن کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ تو وہ تب بھی مشورے سے ایک یہودی کے پاس لے کر گئے۔ ٹھیک۔ تو اس نے جب نبی رحمت علیہ السلام کو دیکھا اور آپ سے باتیں کی جی، تو وہ پہچان گیا اور کھڑا ہو کہنے لگا یا للعرب فیا للعرب من شر قد اقترب، اللہ، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ اس کو اور حضور کو اپنے سینے سے سالہ کے بھینچا اور کہا میں اسے معاذ اللہ قتل کر دوں گا، یہ بڑا ہو کر عرب کے سارے رواج چینج کرے گا، بت اس کے قدموں پہ آ کر گریں گے اور یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت ہونے کے باوجود جی اپنے بیٹے کو اسے کھینچا اور اسے فرمایا تو خود قتل ہو جا، مر جا، یا کرائے کے قاتل سے خود مر جا، میرے بیٹے کو کبھی گرم ہوا بھی میں لگنے نہیں دوں گا۔ تو اس طرح حضور کو اپنے ساتھ رکھا اور نبی رحمت علیہ السلام کی ہمیشہ عزت و تکریم کی۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی رحمت علیہ السلام جب میرے گھر میں آئے تو صرف ہمارے گھر کو ہی نہیں نوازا بلکہ پورے قبیلے کو نوازا، اور پورے قبیلے کے گھروں سے جب سے حضور تشریف لائے تھے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی، اور قبیلے کے اندر کوئی فرد بیمار ہو جاتا، کوئی جانور بیمار ہو جاتا جی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے گھر لے آتے، میں حضور کے ننھے ننھے ہاتھ اس کے اوپر پھیرتی، رب کریم شفاعت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت وہ آپ کے قبیلہ میں یہ بھی تو بات تھی نا کہ دیگر قبائل اور گھرانوں کے افراد اپنے اولادوں سے احباب سے کہتے کہ اسی جگہ پر بکریاں لے کر جاؤ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے جاتے ہیں کہ وہ توانا ہے، صحت مند ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برکتیں ہیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خانوادوں کو نصیب ہوئی، قدم قدم پر نبی رحمت کے وجود بابرکت سے اس خانوادہ کو جو برکتیں نصیب ہوئیں، یہ ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ جب بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے اور کلام کیا جاتا ہے بس ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے عاشق کے دل میں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور یہ مضمون ایسا ہے کہ اس پر کلام کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن تنگی دامان وقت پیش نظر ہے، آج کی اس افطار ٹرانسمیشن کا وقت
اپنے حسن تمام کو پہنچتا ہے۔ 22 رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دعا کی طرف ہم بڑھیں گے، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم اس جہنم سے آزادی کے عشرہ میں ان احباب میں ہمارا شمار فرمائے کہ جنہیں اللہ کریم جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرت دعا فرمائیے گا، اس کے بعد کلام ہوگا۔ ہمارے ناظرین ساتھ رہیے گا، کل ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دعا کیجیے حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم و ربنا و رب کل شیء انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس فوقک شیء وانت الظاہر فلیس دونک شیء وانت الباطن فلیس فوقک شیء اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے رب کریم، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر ہوا، حضور کی داعیہ کا، حضور کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے والی شرف و عزت والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوا۔ اے رب کریم، ان کے صدقے سے تمام امت مسلمہ کی اس مغفرت والے عشرہ میں مغفرت عطا فرما، جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرما۔ اے رب کریم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود سے، حضور کے برکت والے وجود سے جس طرح جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پورے قبیلے کو شفائیں عطا فرمائی گئی ہیں، رب کریم ساری دنیا سے اس موذی مرض اور وبا کو دور فرما۔ اے رب کریم، سب کی حفاظت فرما۔ اے خلاق عالم، نبی رحمت علیہ السلام نے جس طرح اپنے رشتوں کو نبھایا ہے، امت مسلمہ کے افراد کو بھی اس طرح اپنے رشتوں کو یاد کرنے، ان کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حش تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ
عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم